السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ پچھلے سبق میں ہم نے ساری چیزیں پڑھیں قرآن کریم کی کہ کیا کیا کس طرح سے قرآن کو پڑھنا ہے ہمیں۔ آج سے ہم انشاءاللہ قرآن کریم کو شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ کو شروع کریں گے۔ اس سے پہلے ہم کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ہم پڑھنا سیکھیں گے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع ہوگی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ چند آیتیں روزانہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ اگر اس پہ تھوڑی سی محنت کری جائے گی تو انشاءاللہ بہت جلدی پڑھنا آئے گا۔ ٹھیک ہے، اب ہم شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ اللہ تعالی اس پڑھنے کو قبول فرمائے، پڑھانے کو اللہ قبول فرمائے۔ دعا کریے اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی رضا کے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو پڑھنا۔ دیکھیے، میں اس طرح سے انشاءاللہ پڑھاؤں گا ایک ایک جملے کو۔ پہلے الگ الگ میں لکھاؤں گا جملہ۔ پہلے ہمیں اس کو سمجھنا ہے، یہ لکھا کیا ہے۔ نیچے ہم لگائیں اس کے حمزہ زبر آ، عین واو پیش او، اعو، زال پیش ذو، اعوذ، اللہ کو پورا لکھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، الگ الگ کر کے نہیں لکھیں گے۔ با لام زیر، بل لام خفض باللہ، باللہ حاضر ہی، باللہ، اعوذ باللہ، میم زیر می، نون زبر نا، میم زیر می، نون شین زبر نش، مینش، شین یا زبر شی، مینش شی، تا خل زبر تا، مینش شی تا، نون زیر نی، مینش شیطانی، را زبر را، جیم یا زیر جی، رجی، میم زیر می، رجیمی۔ اب جب ہم رجیمی پر میم پر آیت کریں گے تو حرکت کوئی ظاہر نہیں ہوگی، اس کو ساکین کر دیں گے۔ ساکین کا مطلب ہوتا ہے کہ آخری حرف پر حرکت نہ ظاہر ہو، آخری حرف پر حرکت نہ ظاہر ہو تو اس کو کیا پڑھا جائے گا؟ رجیم۔ نہ ما کہا گیا، نہ می کہا گیا، نہ منہ کہا گیا، نہ زبر کی حرکت ظاہر ہوئی، نہ زیر کی حرکت ظاہر ہوئی، نہ پیش کی حرکت ظاہر ہوئی۔ اس پر زیر کی حرکت ہے، اس لیے اس کو زیر کی حرکت کو ظاہر نہیں کر کر صرف میم کی آواز آئے گی۔ کیا ہوگا؟ رجیم۔ یہ گول آیت ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ حمزہ الف زبر آ، عین واو پیش او، اعو، ذال پیش ذو، اعوذ، با لام زیر بل، لام خا زبر لا، باللہ حاضر ہی، باللہ، میم زیر می، نون شین زبر نش، مینش، شین یا زبر شی، مینش شی، تا خا زبر تا، مینش شیطا، نون زیر نی، مینش شیطانی۔ اب کیونکہ اس میں ملانا ہے نون کو تو
یہ رجیم را زبر را جیم یا در جی رجی میم در می رجیمی. آگے آیت رجیم نر رجیم سمجھ من الشیطان الرجیم. اب ہم اس کو پورا لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کر کے اب ملا کے قرآن کریم پاروں میں یا قرآن میں کیسے لکھا رہے گا، رسم الخط کیا ہوگا، قرآن کا کیسے طریقہ ہوگا، وہ میں لکھ دیتا ہوں. اس میں بھی میں ملا کے لکھ رہا ہوں جو قرآن میں لکھا رہے گا. باللہ من الشی، اب یا کے دو نقطے لگ گئے، من الشی تا نر رجی. یہ آیت ٹھیک ہے. اب ہم اس کو ایک ایک کر یاد کریں، پھر جب یاد کر لیں گے تو پھر سب کو ملا کر پوری آیت کو ہم پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ عین واو پیش او، اعو ذال پہ ذو، اعوذ با لام زیر بل لام خڑا زبر لا، باللہ ہا زیر ہی، باللہ میم زیر می نون شین زبر نش، شین زبر شا، من الشا. اب شا کو یا سے ملانا ہے، شین یا زبر شی، من الشی تا خڑا زبر تا، من الشیطا نون زیر نی، من الشیطانی. اب را سے ملانا ہے نون کو، نون را زیر نر، من الشیطان را زبر را، من الشیطان الرا. جیم یا زیر جی رجی، میم زیر می رجیمی. آگے آیت رجیم من الشیطان الرجیم. تو یہ کیا ہو گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب اس کو آپ دہرائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سمجھ گئے؟ پہلے آپ اس کو ہجے لگا کر جو اوپر میں نے لکھا ہے اس کو ایک ایک کر آپ ہجے لگائیے، سمجھیے کیوں عین کو واو سے کیوں ملایا گیا. واو کے اوپر جزم ہے، سمجھ گئے. با کو لام سے کیوں ملایا گیا؟ کیونکہ با لام کے اوپر تشدید ہے، اور تشدید اور جزم کو پچھلے والے حرف سے ملایا جاتا ہے. بس تشدید 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، جزم 2 مرتبہ نہیں پڑھا جاتا، یہ آپ کو معلوم ہے. تو اس طرح سے لکھا ہوا آئے گا، سمجھ گئے. اور پڑھنا کیسے ہے ہمیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دھیرے دھیرے کر پڑھیں. جب جب کئی بار پڑھیں گے تو اپنے آپ اس میں روانگی آتی رہے گی. پہلے ہم دھیرے دھیرے اس کو مشق کریں. انشاءاللہ جب دھیرے دھیرے کئی بار اس کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں جب مشق ہو جائے گی کئی بار تو پھر ہمیں پڑھنا آ جائے گا. سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایسا کیوں حرف ایک دوسرے سے مل کیوں رہے ہیں. یہ آپ سب پڑھ چکے ہیں کہ کیوں مل رہے ہیں. جزم کی وجہ سے مل رہے ہیں، یہاں لام تشدید کی وجہ سے مل رہے ہیں، یہاں تشدید کی وجہ سے مل رہے ہیں، یہاں جزم کی وجہ سے مل رہے ہیں، یہاں تشدید کی وجہ سے مل رہے ہیں. اس کو 2 مرتبہ پڑھا جا رہا ہے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے یہ 2 نقطے لگے ہوئے ہیں. یہ یا ہے، 2 نقطے نیچے لگتے ہیں تو یا ہوتا ہے کہ طریقہ یا ہے. سمجھ گئے؟ تو میں نے پہلے یہ لگایا. پہلے آپ ایک ایک چیزوں کو یاد کریے، پھر انشاءاللہ اس کو ملا کر آپ پوری آیت کو کئی بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ پڑھنا آ جائے گا بڑی آسانی سے. اسی لیے میں نے ایک ایک حرف کو الگ الگ کر کے لکھا ہے کہ پوری آیت کو میں نے الگ الگ ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے کہ آپ ایک ایک کر کے دھیرے دھیرے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو جلدی سمجھ میں آ جائے گا. اصل مقصد ہے کہ سمجھ میں آ جائے اور پڑھنے لگے، اور سمجھ میں آنے کے بعد اس پر مشق کرنی پڑے گی. تھوڑی دیر 10-15 منٹ آپ انشاءاللہ لے کے بیٹھیں گے تو 1-2 آیت 3 آیت 4 آیت روز سیکھیں گے تو انشاءاللہ اچھا خاصا آپ انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تو آپ سیکھ جائیں گے پڑھنا. ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو ہجے لگا کر پڑھیے. میں نے کئی بار پڑھا بھی دیا
ٹھیک ہے، اس کو آپ پڑھیے۔ اب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اب ہم بسم اللہ لکھتے ہیں، سب سے پہلے وہی طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ آپ ہجے اس کو لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آیت کے لیے میں یہ بنا دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کے ہجے لگا کر اس کو یاد کریں، پھر میں پورا بسم اللہ نیچے لکھ دوں گا، جیسے قرآن کریم میں لکھا ہوا ہوگا یا پارے میں لکھا ہوا ہوگا اس طرح سے میں لکھ دوں گا۔ اب اس کو صرف آپ کو یہ دیکھنا ہے ملایا کیسے جائے گا۔ آپ یہ اس سے ملا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ اس سے ملا لیجیے۔ اس لیے میں نے الگ الگ لکھا کہ آپ ایک ایک حرف کو سمجھ لیں، کوشش کریں۔ اب با کو سین سے ملایا، با سین دیر بس، میم لام زبر مل، بس مل، لام کھڑا زبر لا، بسم اللہ، حاضر ہی، بسم اللہ ہی ہوا۔ اب ہا کو را سے ملا دیں، حاضر ہر، را کے اوپر تشدید ہے، اسے 2 مرتبہ پڑے گا، پھر را کو ہا سے ملائے، را ہا زبر راہ، ہر راہ، میم کھڑا زبر ما، رح ما، نون دیر نی، رحمانی، نی ہو گیا۔ اب نون کو را سے ملا دیے، نون را دیر نر، را زبر را، نر را، ہا یا دیر ہی، میم دیر می، رحیمی۔ اب آیت ہو گئی تو کیا اس کو ساکن کر دیا گیا، کیا ہو گیا؟ رحیم۔ جب ساکن کیا جاتا ہے تو حرکت کوئی ظاہر نہیں ہوتی، حرکت آپ سمجھتے ہیں، نہ اس پر زبر پڑا جاتا ہے، نہ زیر پڑا جاتا ہے، نہ پیش پڑا جاتا ہے، اس پر کوئی حرکت ظاہر نہیں ہوتی، صرف آواز آتی ہے میم کی، جو بھی حرف رہتا ہے اس کی آواز ہوتی ہے، حرکت ظاہر نہیں ہوتی ہے، نہ ماں پڑھا جاتا ہے، نہ می پڑھا جاتا ہے، نہ منہ پڑھا جاتا ہے، یہ سمجھ گئے، یہ ہے۔ اب ہم اس کو نیچے پوری آیت کو لکھ دیتے ہیں جیسے لکھی ہوئی ہوگی۔ اس طرح سے قرآن میں لکھی ہوئی ہوگی۔ یہ ایسے لکھی ہوئی ہوگی قرآن میں۔ یہ میں نے اس لیے الگ الگ کر کے لکھایا ہے آپ کو کہ آپ اس کو پڑھنا سمجھ جائیں، اس لیے اس کو ہجے لگا کر انشاءاللہ خوب رٹیں گے تو بڑی جلدی آپ کو ایک ایک آیت کر کر پڑھنا آ جائے گی، اس لیے میں ایک ایک آیت پڑھا رہا ہوں کہ دشواری نہ ہو۔ یہاں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ با سین دیر بس، میم لام زبر مل، بسم لام کھڑا زبر لا، بسم اللہ، ہا رے زیر ہر، ہا را زیر ہر، بسم اللہ را ہا زبر راہ، بسم اللہ الرح، میم کھڑا زبر ما، بسم اللہ الرحمٰ، نون را زیر نر، بسم اللہ الرحمن، را زبر را، ہا یا دیر ہی، رحی، میم دیر می، رحیمی۔ اب آیت ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ رحیم۔ کیا ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ دھیرے دھیرے کر کے پڑھیں گے، جب کئی مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ
آپ کے اندر روانگی آئے گی پڑھنے میں، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کو قرآن کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ اس کی روانگی آئے، اور روانگی تبھی آئے گی جب بار بار اس کو پڑھا جائے گا۔ یہ آسان طریقہ میں اس لیے آسان طریقے کی وجہ سے میں نے اس طرح سے نیچے اوپر لکھ دیا، پھر نیچے پوری آیت کو لکھ دیا، اس طرح لکھی ہوئی آئے گی۔ یہ آپ کے سمجھانے کے لیے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کس سے کیا مل رہا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کس سے کیا مل رہا ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے، سمجھ گئے۔ اس کو بھی کئی مرتبہ رٹیں انشاءاللہ تو بڑی جلدی پڑھنا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک ایک آیت کو میں اسی لیے رٹا رہا ہوں، چند آیتیں روزانہ انشاءاللہ پڑھاؤں گا، اس کو آپ رٹ لیجئے، ٹھیک ہے۔ آپ پہلے ہجے لگا لیجئے اوپر سے، باسین دیر بس، میم لام دیر مل، بس مل، لام خاصب اللہ، مل لا، ہار دیر ہر، بسم اللہ الرح، راہ زبر رح، بسم اللہ الرح، میم خاصبر ما، بسم اللہ الرحمٰ، نون را زیر نر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کیا پڑھیں؟ رحیم۔ ایک ایک آپ رٹیے، صرف ایک ایک اس کو آپ پڑھیے، صرف سمجھنے کے لیے۔ آپ کے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے کہ آپ نے جزم پڑھ لیا تھا، تجدید پڑھ لی تھی، آپ نے میرے اگر پچھلے سارے سبق پڑھے ہوں گے تو میں نے ساری چیزیں آپ کو پڑھا دی ہے۔ اب ہم ایک ایک حرف کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریے اس میں، اسی لیے میں ساری چیزیں بتا دے رہا ہوں۔ یہ اللہ لکھا ہوا، اللہ ہر جگہ ایسے ہی لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پیچھے والے حرف کو ملا دیا جائے گا، الف لام نہیں پڑھا جاتا ہے اس کا، سمجھ گئے۔ صرف ایک لام اس میں پڑھا جائے گا جو میم کو لام سے ملا رہا ہے۔ آپ کو یہ صرف دیکھنا ہے کہ جب کوئی حرکت کسی پر نہیں، جس پر جزم یا تشدید ہو اس کو پیچھے والی حرکت سے ملا دیں۔ اب حرکت میم کے اوپر لگی ہے تو میم کو کیا کیا؟ لام سے ملا دیا، سمجھ گئے۔ اس طرح سے آپ انشاءاللہ اس کو پڑھیں، بار بار کئی مرتبہ پڑھیں گے تو یہ روانگی آ جائے گی، سمجھ گئے انشاءاللہ۔ اب ہم شروع کریں سورہ فاتحہ کو۔ دیکھیے سب سے پہلی آیت جو ہے یہ کیا ہوا؟ الف لام زبر ال، ہا میم زبر ہم، الحم دال پیش دو، الحمدو۔ لام دیر لل، لام خا زبر لا، للہ، حاضر ہی، للہ۔ اب کیا ہوگا؟ را زبر رب، با زیر بی، رب پی۔ اب لام کے اوپر کیا لگا ہے؟ جزم۔ اب جزم کو پہلے والے حرف سے ملا دیا جائے۔ اب کس سے ملا جائے گا؟ با لام زیر بل، رب بل، سمجھ گئے۔ آپ نے یہاں سے یہاں تک کے پڑھا۔ اب آخری کیا ہے؟ عالمین، عین خا زبر آ، لام زبر لا، آل، میم یا زیر می، نون زبر نا۔ آگے آیت عالمین، عالمین۔ اب کیا ہوگا؟ عالمین۔ جب آیت کری جاتی ہے تو آخری حرف کو ساکین کر دیا جاتا ہے۔ ساکین کا مطلب میں نے پچھلی آیت میں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جب آیت کرا جائے تو آخری حرف پر حرکت کوئی نہ ظاہر ہو۔ حرکت آپ سمجھ رہے ہیں، زبر زیر پیش کوئی ظاہر نہ ہو، صرف آواز ظاہر ہوگی اس حرف کی۔ تو نون ہے تو کیا ظاہر ہوگی؟ عالمین، صرف نون کی آواز ظاہر ہوئی، ٹھیک ہے۔ بس یہی طریقہ ہے آیت کرنے کا۔ اب اس کو انشاءاللہ ہم پورا لکھتے ہیں تو ہم اس کو رٹ لیں۔ الحمیم زبر ہم، الحم دال پیش دو، الحمد للہ، للہ۔ رب، اب قرآن میں کیسے لکھا ہے؟ عالمین، رب
عالمین، تو کیا ہو گیا؟ عالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں میں نے با کو لام سے ملا دیا، الگ الگ کرنے دو، لیکن جب لکھا جائے گا تو اس طرح لکھا ہوا آئے گا، آپ کو اس طرح اس کو پڑھنا ہے۔ آپ اس کو رٹیے، یہ انشاءاللہ رٹیں گے تو بہت جلدی آپ کو مشق کرنے سے پڑھنا آ جائے گا۔ وہ دھیرے دھیرے آپ دھیرے دھیرے اس کو پڑھیے، ہجے لگا کے 1-2 مرتبہ، جب ہجے لگ جائیں تو پھر اس کو روانگی لائیے، کئی مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گی دھیرے دھیرے، اور پڑھنا بھی آ جائے گا۔ کوشش کریں گے، دیکھیے اصل ہے محنت شرط ہے کہ بغیر محنت کے کوئی چیز نہیں آئے گی۔ محنت آپ کو کرنا ہے۔ میں آسان سے آسان طریقے سے آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اس سے سیکھیں، لیکن محنت پھر بھی آپ کو کرنی پڑے گی اگر قرآن کو سیکھنا ہے تو۔ اور قرآن کا سیکھنا اتنا ضروری ہے کہ جس سے ہماری نماز ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ابھی تک کہ نہیں سیکھا، لیکن کم سے کم اتنا قرآن ہم سیکھ لیں ضرور، جس سے ہم جو نماز پڑھتے ہیں، نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہے۔ جب تک نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، لیکن اب ہمیں سیکھنا ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی سی محنت کریں گے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آ جائے گا۔ اسی لیے میں ہر چیز الگ الگ کر کے بھی لکھا رہا ہوں، ایک ایک چیز بتا رہا ہوں، اور پڑھنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں کہ شروع میں یہ ہوگا، ایک دم سے کوئی اچھا نہیں پڑھنے لگتا ہے۔ مدرسوں میں 3 سال ناظرہ لڑکے پڑھتے ہیں، سال بھر 2 سال 3 سال ناظرہ ہی پڑھتے رہتے ہیں، تب جا کے اچھا ناظرہ ہوتا ہے۔ آپ انشاءاللہ تھوڑی سی، کیونکہ آپ لوگ سمجھدار لوگ ہوں گے تو تھوڑی سی کوشش کریں گے تو جلدی سمجھ جائیں گے بچے، کیونکہ حرف نہیں پہچان پاتے، آپ تو ماشاءاللہ حرف پہچان لیتے ہیں۔ اور ملانے کی ساری چیزیں بچوں کو لیے تو ایک سبق میں کئی دن لگ جاتے ہیں ایک چیز پڑھانے میں، لیکن ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں آپ لوگ اس کو جلدی کیچ کر لیں گے، تو انشاءاللہ تھوڑی سی محنت کریں گے اس کو پڑھنا آ جائے گا۔ اب اس کو آپ کئی بار جب پڑھیں گے، سب سے پہلے اس کو آپ پڑھیے، ہجے خود لگائیے، کہ جو لکھا گیا ہے اس کے ہجے لگائیے۔ آپ قرآن لے لیجئے آپ، یا پارہ لے لیجئے، سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہوگی، جتنی آیت میں پڑھا رہا ہوں اس کی انشاءاللہ روز مشق کریں گے 10-15 منٹ، تو انشاءاللہ پڑھنا آ جائے گا۔ کہ جو میں پڑھا رہا ہوں ایک بار اس کو غور سے پڑھ لیں، قرآن لے کے بیٹھیں، انشاءاللہ میرے پڑھانے کے بعد 10-15 منٹ انشاءاللہ اس کو دیکھیں تو انشاءاللہ وہ آیتیں یاد ہو جائیں گی۔ سمجھ گئے؟ اب اگلی آیت لکھتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ الف لام زبر ال، ہا میم زبر ہم، الہم، دال پیش دو، الحمد، لام زیر لل، للہ لل، لام خا زبر لا، للہ، حاضر ہی، للہ، الحمد للہ، را با زبر رب، با لام زیر بل، رب بل، عین خا زبر آ، رب العا، لام زبر لا، عالی، میم یا زیر می، عالمی، نون زبر نا، عالمین۔ آیت ہے تو نون کی آواز آئے گی، حرکت ظاہر نہیں ہوگی، تو آیت کیسے کریں گے؟ عالمین۔ اس طرح انشاءاللہ پڑھیں گے تو ایک چیز آپ کے سمجھ میں آئے گی اور آپ یاد کر لیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑی محنت کریں گے تو انشاءاللہ بڑی جلدی آ جائے گا۔ اب اگلی آیت کیا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ کیا ہے؟ جیسے الرحمن، یہ ہے آیت، یہاں تک کہ ہو جائے گا۔ اب آپ کو اس کے ہجے لگانے ہیں، آپ اس کے ہجے لگائیے۔ آپ اس کو ہٹا دیجئے گا، یہ تو میں نے الگ سے لکھ دیا ہے، یہ بیچ میں کر دیا کہ آپ پہلے اتنا سمجھیں، پھر آپ یہ سمجھیں گے کہ اب نون، یہ دونوں ایک ہی آیت ہے، اس لیے میں نے لگا دیا الگ الگ کر کے۔ اب اس کو ملانا ہی ہے آپ کو، پہلے آپ ہجے لگا کے اس کو سمجھیں، پھر انشاءاللہ اس کو ملا لیں۔ جیسے الف کو را سے ملایا، کیا ہو گیا؟ را زبر رہ، الرح، میم خا زبر ما، الرحما، نون را زیر نر، الرحمانر، را زبر را، الرحمن الرا، ہا یا زیر ہی، رہی، میم زیر می،
रहीमी। अब आयत है तो रहीम, अर्रहमान अर्रहीम। अब कुरान में कैसे लिखा हुआ होगा, उसका तरीका क्या है, ऐसे लिखा जाता है रहमानिर रहीमी। देखिए ये ऐसे लिखा हुआ होगा। पहले आप इसके हिज्जे लगाएंगे इंशाअल्लाह कई बार, और फिर इंशाअल्लाह इसको ऐसे पढ़ेंगे। ये देखिए जो पढ़ा जाएगा वो है, ये जैसे लिखा जाएगा वो तरीका ये है। समझ गए, लिखा ऐसा हुआ होगा, पढ़ना इतना है। समझ गए, समझ गए। इसको भी आप देखिए, पहले हिज्जे लगाइए, फिर इसको देखिएगा पारे में, इसको रटिएगा इंशाअल्लाह। एक एक आयत रटेंगे इंशाअल्लाह तो बड़ी जल्दी याद हो जाएगा। हिज्जे लगाइए। अब हिज्जे लगाए हम। अलिफ रा ज़बर अर, रा को 2 मरतबा क्यों पढ़ा जा रहा है, रा के ऊपर तशदीद है। रा हा ज़बर राह, हा से रा को हा से क्यों मिलाया जा रहा है, हा के ऊपर जज़म है। रह अर रह, मीम खा ज़बर मा, अर रहमा, नून ज़ेर नी, अर रहमानी। ठीक है। अब क्योंकि रा के ऊपर तशदीद है तो पीछे वाले हर्फ से उसको मिलाया जाएगा। नून रा ज़ेर निर, रा ज़बर रा, निर रा, हाया ज़ेर ही, निर रही, मीम ज़ेर मी, निर रहीमी। तो अब क्या हो जाएगा, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम। समझ गए, ये है। इसको आपको एक एक करके रखना है। चंद आयतें इंशाअल्लाह मैं रोज़ आपको पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह। एक आयत और पढ़ते हैं, फिर इंशाअल्लाह ये सबक पूरा हो जाएगा। अगले सबक में इस सूरत को हम सूरह फातिहा को पूरी करेंगे। ठीक है। अब क्या हो गया, अब क्या आएगा, मालिकी यौमिद्दीन। देखिए समझना है सिर्फ। आगे आयत आ गई तो क्या हो गया, अब आप इसकी हिज्जे लगाइए। मीम अलिफ ज़बर मा, लाम ज़ेर ली, माली, काफ ज़ेर की, मालिकी, या वाव ज़बर यौ, मालिकी यौ, मीम दाल ज़ेर मिद, यौमिद, दाल या ज़ेर दी, यौमिद दी, नून ज़ेर नी, यौमिद्दीनी। अब आयत हो गई तो क्या हो गया, यौमिद्दीन। क्या हो गया, यौमिद्दीन। अब लिखा कैसे जाएगा, देखिए इसका तरीका क्या है, मा लिकी यौ मिद दीनी। ये वो है, दाल है। ये क्या है, ये दाल बनाया गया। अरबी में इस तरह से दाल बनता है। या तो मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, मालिकी यौमिद्दीन। अब पढ़ा क्या जाएगा, मालिकी यौमिद्दीन। अब आप इसी तरह से इसको हिज्जे लगाइए, फिर एक एक धीरे धीरे पढ़िए, मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन। इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी पढ़ना आपको आ जाएगा। पहले आप हिज्जे लगा के सारी चीज़ें देखिए, गौर करिए, और फिर इसको कई बार पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह पढ़ना आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है। अब इंशाअल्लाह अगला सबक आगे होगा। इसी की 4 आयतें बाकी हैं, इंशाअल्लाह अगले सबक में होंगी। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम।